الرجیم شارع نے یہ جو کہا کہ اولاً یعنی جس قبلہ پر پہلے تھے ہم نے اسے مقرر نہیں کیا، تو لکھا اولاً پہلے جس قبلہ پر تھے، یہ محذوف یعنی مفعول ہے، یہ مفعول ثانی ہے۔ وہی الکعبۃ، اور وہ کعبہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب یہاں دیکھیں حاشیہ نمبر 16-17 بھی دیکھیں۔ 16 میں یہ کہا کہ اولاً جو کہا نا اے بھی مکہ تھا، اس میں اشارہ ہے موصوف کے حذف ہونے کی طرف۔ کس کے؟ من الموصول، اور وہ موصول سے، کس سے؟ موصول سے، یعنی پیچھے ہے وما جعلنا، نہیں ہم نے بنا القبلہ اللتی، اللتی جو، یہ جو ہے کنت علیہ، جو جس پر پہلے تھے، تو وہ کیا تھا؟ وہ مکہ تھا، تو مکی موصوف بنا، وہ مکہ قبلہ جس پر پہلے تھے، تو موصوف حذف ہوا کہ نہیں؟ تو موصوف حذف ہے، کیا حذف ہے؟ موصوف، اس میں اشارہ کیا من الموصول، کس سے؟ موصول سے، تو وہ مفعول ثانی، اور وہ مفعول ثانی ہے، وہ مفعول ثانی ہے کہ ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر آپ پہلے تھے، تو اب قبلہ ایک، تو اور آگے وہ مکہ اللتی جس پر آپ پہلے تھے، اس کو ہم نے مقرر نہیں کیا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ مفعول ثانی لجعل المتعدی الی مفعولین، یہ مفعول ثانی ہے اس جعل کا جو متعدی ہے دو مفعولوں کی طرف، تو جعل دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یا سیرہ کا جیسے معنی میں کیا ہے، فعل قلوب نہیں، سیرنا، تو اب دو مفعول ہوں گے، تو ایک مفعول قبلہ ہے، کیا ہے؟ وما جعلنا القبلہ، اور دوسرا مفعول الاول، ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے پہلے مقرر، جس پر پہلے مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے، مگر اس لیے آگے 17 نمبر فصلا، یعنی آپ نے نماز پڑھی۔ رواہ ابن جریر عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریر نے روایت کیا کہ فصلا الیہ ستۃ او سبعۃ عشرہ، کتنے؟ 16 مہینے یا 17، یا کتنے؟ 17 مہینے آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرح۔ ہاکذا جاء فی البخاری جی، اسی طرح بخاری میں بھی آیا، یوں ہی بخاری میں بھی آیا اور مسلم میں بھی، کہ آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ پھر ثم حول القبلہ، پھر قبلہ کی طرف تبدیلی کر دی گئی، کس کی طرف؟ تو تحقیق جو موصول ہے اللتی، یہ ہے نا القبلہ تلتی، وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے، کہتے ہیں یہ جو اللتی موصول ہے نا، اس کی تفسیر بیت المقدس کے صخرہ کے ساتھ بھی کی گئی ہے، کس سے؟ بیت المقدس کے۔ پھر معنی یہ ہوگا اس پر کہ آپ قبلہ کی طرف چہرہ کر لیں، کس کی طرف؟ کہ میں نماز پڑھوں، جس کا آپ نماز پڑھیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف چہرہ کر کے، تو ہم نے آپ کی قبلہ کو جو سابق زمان میں تھا بیت المقدس، اس کو مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے، یعنی اس میں دو ہو گئے، ایک یہ تھا شارع نے جو کیا کہ جس پر آپ پہلے تھے، یعنی اللہ سے وہ کعبہ ہے، تو پھر ہم نے اسی کی طرف آپ کو کہا کہ چہرہ کر کے نماز کو ہم دے دیا، نماز ادا کریں۔ لیکن دوسری میں یہ ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، یعنی بیت المقدس جس پر آپ تھے، ہم نے اس کو مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آزمانے کے لیے۔ تو دو تفسیریں ہوں گی، یعنی جس پر آپ پہلے تھے اس سے مراد مکہ بھی، اور اس سے مراد بیت المقدس بھی، اس سے مراد بیت المقدس بھی۔ تو بس جس کے ساتھ خبر دی گئی اول پر یعنی اول جعل ہے، اول یعنی ہم نے نہیں بنایا، تو یہ جو پہلا جعل ہے اس پر خبر دی گئی ہے کہ یہ ناسخ ہے، یہ کیا ہے؟ اور ثانی پر خبر دی گئی ہے کہ وہ منسوخ ہے، کیا ہے؟ منسوخ ہے، وہ کیا ہے؟ اب دیکھو وما جعلنا القبلۃ التی، ہم نے نہیں بنایا قبلہ یعنی بیت المقدس جس پر آپ، ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا جس پر آپ پہلے تھے، جس پر آپ پہلے تھے۔ اور یہ جو آگے وما
جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. تو کہتے ہیں پھر اول پر جو جعل ہے وہ ناسخ ہوگا، کیا ہوگا؟ اور ثانی پر کیا ہوگا؟ منسوخ. کیا ہو جائے گا؟ منسوخ. اس کو ابن حجر نے کیا کیا؟ مختار کیا کہ کیونکہ اول جو ہے یہ نسخ کے واقع ہونے کو 2 مرتبہ لازم آتا ہے. اول 2 مرتبہ لازم آتا ہے. کس کے؟ نسخ کے واقع ہونے کو 2 مرتبہ لازم ہے. نسخ 2 مرتبہ واقع ہوا. نسخ واقع ہوا یعنی ایک ہے کہ پہلے آپ کعبہ میں تھے تو ہم نے کہا کہ کس کی طرف چرا کریں؟ بیت المقدس کی طرف. تو جب بیت المقدس کی طرف چرا کیا تو پھر بیت المقدس کا جو حکم آیا اس کی طرف چرا کرنے کا قبلہ لگا تو پہلا منسوخ ہوا تو وہ ناسخ بن گیا. اور پھر جب ہم نے کہا کہ اب کعبہ کی طرف چرا کریں تو اب یہ پھر ناسخ بن گیا. پھر تو کتنی دفعہ ہوا ناسخ؟ 2 دفعہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ کہ بیت المقدس کی طرف چرا تھا تو اس پر ہم نے کیوں رکھا آپ کو جس پر آپ پہلے تھے یعنی بیت المقدس، اور پھر ہم نے قبلہ کی طرف کر لو تو اب یہ دوسرا حکم پہلے کا ناسخ ہو جائے گا. کس کا؟ تو اگر آپ اللہ سے بیت المقدس مراد لیں گے تو پھر ناسخ یہ جو دوسرا حکم ہے یہ بیت المقدس کی طرف چرا کرنے کے لیے ناسخ ہو جائے گا اور وہ منسوخ ہو جائے گا. تو ایک ہی مرتبہ ہوگا نا. تو اگر وہ لیں گے تو پھر 2 مرتبہ ہو جائے گا. تو ابن حجر نے اس کو ہی پسند فرمایا ہے. 18 نمبر پہ دیکھیں ثم حول، پھر حکم دیا گیا یعنی امر بتحویل الکعبہ، تو پھر کعبہ کی طرف تحویل کا حکم دے دیا گیا. کعبہ کی طرف کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا، کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا گیا. واللہ تعالی اعلم بالصواب.